ایک زمانے میں ایک پوشیدہ بادشاہی جو کہ ایک سرسبز اور شاداب گہرے جنگل کے اندر بسیرا تھا، وہاں ایک خوبصورت بلی رہتی تھی جو کسی دوسرے کے برعکس تھی، جسے شہزادی لومی کہا جاتا تھا، جو غیر معمولی فضل اور خوبصورتی کی حامل تھی۔ اس کی کھال تازہ گری ہوئی برف کی طرح سفید تھی اور اس کی آنکھیں چاند کی روشنی میں سب سے صاف نیلم کی طرح چمک رہی تھی۔ شہزادی لومی نے جانوروں کی بادشاہی پر مہربانی اور حکمت کے ساتھ حکومت کی۔ اس کی رعایا جنگل کی مخلوق سے پسند کرتی تھی۔ پرندے اس کی تعریفیں گاتے تھے اور خرگوش اس کی موجودگی میں خوشی سے جھومتے تھے۔ لیکن جس چیز نے اسے زمین کی تمام شاہی خاندانوں سے ممتاز کیا وہ تھا آسمان کا چاند، جس سے اس کو گہری اور مستقل محبت تھی۔ ہر رات شہزادی لومی اپنے محل کے سب سے اونچے جگہ پر چڑھتی اور آسمان میں چاندی کے مدار کو دیکھتی۔ کہا جاتا تھا کہ چاند کائنات کے راز رکھتا ہے اور شہزادی لومی نے اس پر یقین کیا۔ وہ چاند کے اسرار کو جاننے، ستاروں کے درمیان رقص کرنے اور آسمانی عجائبات کو سمجھنے کے لیے تڑپتی تھی۔ ایک شام جب اس نے چاند کو دیکھا، ایک ستارہ آسمان پر پھیل گیا جس سے آسمان اور روشن ہو گیا۔ شہزادی لومی نے چاند کا دورہ کرنے اور اس کے راز کھولنے کی خواہش ظاہر کی۔ حیرانی کے ساتھ اس کی خواہش پوری ہو گئی۔ چاندی کی ایک سیڑھی آسمان سے اتری اور بغیر کسی ہچکچاہٹ کے وہ آسمانی دائرے کی طرف چڑھ گئی۔ وہاں اس کی ملاقات چاند کی محافظ لونا سے ہوئی۔ لونا ایک عقلمند اور قدیم وجود تھی۔ اس نے لومی کو علم کا تحفہ دیا۔ اس نے برجوں کی کہانیاں، رات کے آسمان کی شاعری اور ستاروں کے گانوں کا انکشاف کیا۔ شہزادی لومی نے پوری توجہ سے سنا۔ اس کا دل حیرت سے بھر گیا۔ ایک ابدیت کی طرح محسوس ہونے کے بعد لومی اپنی بادشاہی میں واپس سیڑھیاں اتری۔ اس کا دماغ چاند کی حکمت سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے اپنا نیا علم اپنے مضامین کے ساتھ شیئر کیا، برجوں کو ان کی لوک داستانوں میں بنایا اور انہیں رات کے آسمان کا جادو سکھایا۔ اس دن سے شہزادی لومی کی بادشاہی چاند اور رات کی خوبصورتی کے لیے ایک نئی تعریف کے ساتھ پروان چڑھی۔ وہ محبت، شفقت اور آسمانی عجائبات سے گہرے تعلق کے ساتھ حکمرانی کرتی رہی۔ ہمیشہ کے لیے اسے چاندنی دائرے کی بلی شہزادی کا خطاب حاصل ہوا، اور اس طرح شہزادی لومی، جس نے ستاروں کے درمیان رقص کیا اور چاند کی خوبصورتی، تجسس اور رات کے آسمان کے لامحدود عجائبات کی کہانی سنی اور جادو اپنی بادشاہی محل میں لائی، جو جادو کے جنگل میں ایک افسانہ بن گیا۔